لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وحادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المبين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صلوات. عزیزان گرامی، صاحبان ایمان، ابھی آپ بہترین خطاب حجت اسلام مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ سے سماعت فرما رہے تھے. یہ ایام عزائے فاطمیہ کا 12واں دور سرزمین ولید پور میں ہے اور مجھے الحمدللہ 11 سال ہو گئے اس جگہ پہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے ہوئے. اس عزائے فاطمیہ کی بنیاد ڈالنے والے کا نام منتظر جعفری ہے اور اسے پروان چڑھانے والوں کا نام ملت جعفریہ ہے. اس لیے کہ بنیاد جعفری صاحب نے ڈالی ہے اور وہ بھی اس عظیم المرتبت بی بی کے نام جو جعفریہ کی ماں کہلاتی ہے. اور مومنین دلہی پور خوش نصیب ہیں کہ ان کی بستی میں عزائے فاطمیہ کا اتنا بڑا اجتماع اور اتنا بڑا مجمع ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے اتنے زور و شور سے پورے ہندوستان میں عزائے فاطمیہ نہیں منایا جاتا تھا اور آج الحمدللہ دن بدن ترقی ہوتی جا رہی ہے. جب اسی امام باڑے میں عزائے فاطمیہ کی بنیاد پڑی تھی تو اس دور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہار میں ہو یا ہمارے پوروانچل میں ہو شاید انگلی پر گنے ہوئے پروگرام تھے، مگر آج الحمدللہ قریہ قریہ، گلی گلی، دیہاتوں دیہاتوں، شہروں شہروں ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی آپ 1400 سال سے ذکر آل محمد کر رہے ہیں، مگر بہت زمانے تک جب کہیں نعرہ حیدری لگتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے یہ نعرہ لگانے والا شیعہ ہے، یہ مجلس شیعہ کی ہو رہی ہے، یہ محفل شیعہ کی ہو رہی ہے. مگر جب ذکر علی پروان چڑھتا گیا تو آج نعرے ہماری مجلسوں سے کہیں زیادہ دوسروں کے جلسے میں لگائے جا رہے ہیں، دوسرے کی کانفرنسوں میں لگائے جا رہے ہیں، دوسروں کے اجتماعیات میں لگائے جا رہے تھے. کل تک علم جب لگتا تھا ہمارے سے عزیزان گرامی چھتوں پہ تو لوگ کہتے تھے علم صرف شیعہ لگاتا ہے، مگر اب آج علم ہمارے علاوہ دوسرے لوگ بھی لگانے لگے، دوسرے جگہ بھی پرچم لگایا جا رہا ہے. اب سمجھ میں آیا ایام فاطمیہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ جو لوگ فاطمہ کے حق کو چھپا رہے تھے ان کی نسلوں تک اجاگر ہو جائے. صلوات محمد و آل محمد پر، تاکہ لوگ سمجھے کہ ذکر فاطمہ کیا ہے، سیرت فاطمہ کیا ہے، کردار فاطمہ کیا ہے. تمام عورتوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ اللہ نے بہترین پیش کیا ہے تو اس ذات کا نام جناب فاطمہ ہے. کوئی بیٹی اپنے باپ کے لیے مثال بن سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ شوہر کے لیے بھی مثال بنی ہو. کوئی ماں اپنے بیٹوں کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹے کے لیے بنی ہو، بیٹوں کے لیے بنے. مگر لہر صداقت زہرا واحد کائنات میں ایک ایسی بی بی فاطمہ کی ذات ہے جو آئیڈیل نبوت کے لیے بھی ہے، آئیڈیل امامت کے لیے بھی ہے، آئیڈیل حسنین کے لیے بھی ہے، آئیڈیل امت کے لیے بھی ہے، آئیڈیل نشو
زوجات کے لیے ہے. اب ایک عورت اگر کسی ملک میں آئیڈیل بن جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یوم خواتین منایا جائے گا, یوم نساء منایا جائے گا. کائنات کی سب سے عظیم ترین عورت کا نام فاطمہ ہے, تو زمانے والوں ایام فاطمیہ اس لیے مناؤ تاکہ پتہ چل جائے حقوق نسواں کیا ہے, حقوق زہرا کیا ہے. صلوات. حیدری علی علی ماشاءاللہ. جزاک اللہ. تو پوری ملت اسلامیہ کے لیے اگر آئیڈیل کوئی ذات ہے تو اس ذات کا نام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور ایسی عورت, ایسی نساء, بہت توجہ, کہ اگر فاطمہ کو تاریخ اسلام سے ہٹا دیا جائے تو تاریخ اسلام نہیں بتا سکتی کہ حقوق عورت کیا ہے. یہ واحد ذات جناب فاطمہ زہرا ہے. تو میں نے کہا آئیڈیل ہیں. آئیڈیل اس لیے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ نبی کی بیٹی ہے, اور نبی کی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے ویسے گھر نہیں ہوگا, ہوگا تو ویسے گھر میں ہوگا کہ جس معیار کی بیٹی ہے اسی معیار کا بیٹا ہونا چاہیے. تو اللہ نے جو اہتمام کیا ہے, اہتمام کیا ہے, تو بیٹی محمد کے گھر کی لی ہے, بیٹا اپنے گھر سے دیا ہے. صلوات محمد وآل محمد. یہ ہے سیرت بات. اس لیے جناب معصومہ عالمہ کے پیغام کو عام کرنا چاہیے, اور اس لیے عام کرنا چاہیے کہ جتنا مسلمان ہے, تشریف فرما علماء ذاکرین, ہر مسلمان عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں, ہے نا. آپ سے پوچھا جائے آپ جنت کس سے مانگیے گا تو آپ یہی کہیں گے نبی سے, ہے نا. بس صحیح معنوں میں اگر جنت لینا ہے تو پہلے در زہرا پہ آؤ تب جنت ملے گی. اس لیے کہ خود نبی نے فرمایا کہ جب مجھے اشتیاق جنت کا شوق ہوتا تھا تو میں پیشانی زہرا کو چوم لیا کرتا تھا, جنت کی زیارت ہو جاتی تھی. تو اب یہ پتا چلا کہ زہرا کی پیشانی نہیں ہے, یہ مقام جنت ہے, مقام جنت ہے. اب عزیزان گرامی بہت توجہ, آخری مجمع تک جملہ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک آواز آ رہی ہے. اے ملت اسلامیہ کے لوگ, راضی علیہ السلام کے بحث میں مت پڑو. اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے, کس سے ناراض ہے. تو اب یہ مت کہنا کس سے ناراض ہے کس سے راضی ہے, بس تاریخ اٹھا لو اور ایک واقعہ پڑھتے چلے جاؤ. اب یہ دیکھو ان سے کون راضی ہے, فاطمہ راضی ہے یا نہیں ہے, فاطمہ راضی ہے یا نہیں ہے. اگر فاطمہ راضی ہو گئی ہے تو رسول راضی ہے, رسول راضی ہے تو خدا راضی ہے. اب یہ پتا چلا کہ رضی اللہ کہنے سے پہلے اب یہ کہو اللہ بعد میں راضی ہو, فاطمہ پہلے راضی ہو جا. صلوات محمد وآل محمد. فاطمہ کو پہلے راضی کرو. اس لیے الحمدللہ ہماری قوم نے جب سمجھ لیا اور جان لیا, پہچان لیا کہ سیرت فاطمہ کیا ہے, کردار رسول کیا ہے, تو ازواج رسول کے منزلوں کی بات میں نہیں کرتا, مگر جانگرہ بہت توجہ, آپ اس شریک حیات جسے بہت توجہ, جناب مولا کائنات کی شریک حیات, اللہ کے بعد مرتبہ
سب سے بڑا کس کا ہے؟ نبی دو جہاں کا۔ اس کے بعد اگر مردوں میں کسی کا مرتبہ سب سے بڑا ہے تو علی مرتضیٰ کا، بہت توجہ، علی مرتضیٰ کا۔ اور عزیزان گرامی وہ علی، بہت توجہ، وہ علی کہ جب رسول اسلام کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے پیغام بھیجے تھے، میں پڑھ چکا ہوں اس سے پہلے، مگر اللہ نے صداقت اہل بیت کسی اور دوسرے رشتے کو رسول نے قبول نہیں کیا۔ اور یہ تو مسلمان جانتا ہے نا کہ اللہ کا نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ حکم پروردگار نہ ہو جائے۔ تو اب یہ رسول نے کہا یا نہیں کہا؟ علی تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، علی تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے زبان محمد کی تھی، کہلوا خدا رہا تھا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ سیرت فاطمہ کو عام کرو اور زمانے کو بتاؤ کہ کیا ہے۔ عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ عورت اگر کسی حقوق کو ماننے کے لیے مطالبہ کر دے تو آج کے دور میں مرد کی آواز کو میڈیا اتنی جگہ نہیں دیتا جتنی ایک عورت کی آواز کو میڈیا جگہ دیتا ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کیوں کہ عورت ہو کر کے اس نے اتنی بہادری کا کام انجام دیا، تو اسی عورت نے، بہت توجہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو مباہلہ مکمل نہیں ہوتا۔ فاطمہ اگر نہ ہوتی تو آج زمانے کو یقین مانے کہ آج منہ دکھانے کا مقام بھی حاصل نہ ہوتا۔ صحیح معنوں میں اگر اسلام کو بچایا ہے، اسلام کا تحفظ کیا ہے، تو اس ذات کا نام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ بس آ گیا، پوری توجہ۔ میں اپنے جانے کے رہا بہت جلدی، چونکہ نماز کا وقت ہے اور اتفاق یہ ہے کہ ہر سال جو ہے وہ اسی وقت تقریباً موقع ملتا ہے، لہذا ہم لوگ تو بانی ہیں، نہ بھی پڑھیں گے تو شکوہ نہیں ہوگا، آنے کا ثواب تو ملے ہی گا۔ 5 منٹ بھی پڑھ لیں گے تو بھی یہ میرے لیے مقدر ہے، چونکہ ذکر فاطمہ کرنے کا موقع مل گیا۔ پوری توجہ جانے گرامی۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، آج کے حالیہ دور میں، اس سے پہلے آپ سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں، کہ عورت اگر بیٹے کی قربانی دیتی ہے تو اس کا معیار کتنا بڑھ جاتا ہے۔ بہت توجہ، کتنا معیار بڑھ جاتا ہے۔ ابھی آپ نے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کو دیکھا، ابھی مولانا نے عرض کیا تھا، بہت توجہ، جب ایزان گرامی جنازہ بھی اعلان نہیں پہنچا ہے، نصرت جعفری صاحب قبلہ نہیں پہنچا ہے، جب بی بی سی کے رپورٹر نے ایزان گرامی، تو ایزان گرامی ابو ذر بھائی، جب بی بی سی کے رپورٹر نے اس ماں سے سوال کیا، یہ بتاؤ قاسم سلیمانی کے شہادت سے آپ کو کیا لیتی ہے درس اور کیا آپ کا نقصان ہوا، سلام کرو اس بوڑھی ماں کو۔ اس نے کہا نقصان نہیں ہوا، نقصان نہیں ہوا، جب تک قاسم زندہ تھا امریکہ اتنا پریشان نہیں تھا، مگر قاسم سلیمانی کے شہادت کے بعد صلوات محمد وآل محمد۔ فضان گرامی حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ یہی تو بات کہتا ہوں کہ جب آج ایک مومنہ کے آغوش میں پلا ہوا بچہ قربانی دے دیتا ہے تو اس قربانی کا اثر یہ ہے کہ کل تک کا میڈیا جسے سپر پاور لکھتا تھا شہید سلیمانی کی قربانی کے بعد اب زیرو پاور لکھ رہا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ ایک اگر بیٹا قربانی دیتا ہے تو یہ عالم ہوتا، تو جس کی اولاد نے دین کو بچایا ہو،
نماز کو بچایا ہو، قرآن کو بچایا ہو، قبلے کو بچایا ہو، شریعت کو بچایا ہو، بتاؤ مسلمانوں اگر اس کا حق بھول گئے تو کیا کلمہ پڑھنا صحیح ہے؟ نماز پڑھنا صحیح ہے؟ روزہ رکھنا صحیح ہے؟ نماز سے پہلے یہ سوچو یہ نماز بچائی ہے کس کی اولاد نے؟ صلوات محمد وآل محمد۔ تو یاد رکھیے گا ذکر اہل بیت مٹانے سے مٹتا نہیں، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے۔ پھر ایک بات کہوں، جب نسل سادات بنی امیہ بنی عباس نے نہ مٹا سکے، بھائی بنی امیہ بنی عباس نے ہمیں خون کا گارا بنایا، ہمیں زندہ دیواروں میں چونا، مگر آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، ان کے خاندان کا کوئی نہیں ہے، مگر الحمدللہ نسل سادات اتنی بڑھی اپنے تو اپنے پرائے بھی ہو گئے۔ بھائی صلوات محمد وآل محمد۔ تو لہذا ذکر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عام کرو۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ زہرا کی سیرت کو لوگوں تک بتانا پڑے گا، اور جب کسی کے ہاں رشتے ازدواج کی بات آتی ہے تو وہاں بھی نام زہرا آتا، مہر کی بات آتی ہے تو وہاں بھی نام زہرا آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب زہرا پوری ایک آئیڈیل ہیں، ایک نمونہ ہیں تمام ملت اسلامیہ کے لیے، اور خود رسول کی بیوی نے فرمایا کہ میں نے نبی کو اپنی بیٹی فاطمہ کا اتنا احترام کرتے ہوئے دیکھا کہ نہ اس سے پہلے کسی باپ کو دیکھا، نہ اس کے بعد میں نے کسی باپ کو پایا کہ وہ اپنی بیٹی کا احترام کرے۔ یا رسول اللہ اس بیٹی کا آپ احترام اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ تو عجب نہیں نبی آواز دیتے نظر آئے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ بس احسان ہوتا ہے۔ سنو یہ وہ بیٹی ہے، یہ وہ بیٹی ہے کہ قیامت سے پہلے یہ مجھ سے یہ یاد رکھو، یہ وہ بیٹی ہے کہ ہمارے موجودگی میں یہ ہم سے ضرور پہچانی جائے گی، مگر سنو میں محمد ہو کر کے بھی اسی بیٹی کے ذریعے سے پہچانا جاؤں گا، اور قیامت تک اگر کوئی ہمیں پہچانے گا تو یا تو فاطمہ کی وجہ سے یا اولاد فاطمہ کی وجہ سے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یا تو فاطمہ کی وجہ سے یا اولاد فاطمہ کی وجہ سے۔ آج انصاف سے بتائیے رسول کا دین اولاد فاطمہ سے پہچانا جا رہا ہے یا نہیں؟ اسلام اولاد فاطمہ سے پہچانا جا رہا ہے یا نہیں؟ آج مسجدیں دین و اسلام اولاد فاطمہ سے پہچانا جا رہا ہے یا نہیں؟ تو آج زمانہ سمجھے کہ رسول نے جناب فاطمہ کا احترام اس لیے کیا تھا تاکہ زمانے کو معلوم ہو جائے کہ رسول کا جو احترام نہیں کرتا وہ سب ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے پہلے کا زمانہ ہو چاہے آج کا زمانہ ہو۔ ابھی قبلہ مولانا مظاہر صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا، سمیزان گرامی ایک فصیح و بلیغ جملہ وہ کہہ کے چلے گئے کہ جب رسول کھڑے ہوں گے احترام کے لیے، بہت توجہ، آپ یہ بتائیے سامنے کی بات لے لیجئے، آیت اللہ سیستانی ہو رہے انقلاب آیت اللہ خامنائی، وہ کھڑے ہو جائیں، کیا کوئی مجمع میں ایسا آدمی ہوگا جو بیٹھا رہے؟ سب کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بے ادب ہے، اسے ادب بھی نہیں معلوم کہ ہمارا مرجع ہے، عالم دورہ ہے، اس کی تعظیم کے لیے تمہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ بھئی اگر ہم اپنے زمانے کے نائب امام کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوں تو اس مجمع کی نگاہ سے ہم گر جائیں گے، ہم گر جائیں گے، لوگ کہیں گے کتنا بدبخت تھا کہ مرجع کھڑا رہا، یہ بیٹھا رہا۔ تو آج کی امت جب اپنے مرجع کے سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتی تو نبی کے سامنے
صلوات محمد و آل محمد. اللہ بس جانے گرامی چند جملے اور مجلس تمام. تو عام کیجئے. اور نوجوانوں آپ کے لیے ایک میسج ہے، یہ کبھی مت سوچو، مت ڈرو، خدا سے ڈرو، اہل بیت سے ڈرو. NRC کا ڈر زیادہ ہے ہمیں، خدا کا ڈر کم ہے نا. NRC کا کاغذ جو ہے یہ دنیا والے بنائیں گے. ایک پرماننٹ جو NRC کا ویزا ملنا ہے اس سے قریب ہو جاؤ، کاغذ کھوجنے والے خود غائب ہو جائیں گے. مگر شرط یہ ہے کہ مسلح پر آنا ہوگا، شرط یہ ہے کہ فرش ازا سے رابطہ رکھنا ہوگا، فرش یہ ہے کہ دہلیز دہزا سے رابطہ رکھنا ہوگا. آپ سوچو، ایک ذرا سا یہ احساس ہوتا ہے کہ ملک سے نکال دیے جائیں گے، بھگا دیے جائیں گے، نہ جانے کیا عالم ہوگا، تو کتنا اضطراب ہے. کم سے کم انہیں اتنا تو سوچنا چاہیے تھا اگر ہم اسلام سے نکال دیے گئے، حقوق زہرا نہ دینے کی بنیاد پر اگر ہم اسلام سے نکال دیے جائیں گے تو کیا عالم ہوگا. یا کم سے کم اتنا تو خیال کرنا چاہیے. آج دبی زبان میں تھوڑا سا کہا جا رہا، بہت توجہ. ابھی چند دن پہلے جب یہ پوسٹر آیا تو ایک حافظ صاحب ملے مجھے راچی میں جہاں پوسٹر بن رہا تھا. کہا کہ محمد عربی کی بیٹی کی شہادت اسی مہینے میں. ہم نے کہا ہاں. ہم نے کہا کیسے مسلمان آپ ہیں کہ نبی کی بیٹی کی شہادت بھی نہیں یاد ہے. کہتے ہیں کیا کرے، ہم لوگوں کے ہاں یہ سب بتایا ہی نہیں جاتا، بتایا ہی نہیں جاتا. کم سے کم یہ قوم اتنی تو جانتی ہے کہ آل محمد کے خاندان کے افراد کی ولادت و شہادت کب ہے. یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ اسی فرش ازا سے، اسی مدرسے حسینی سے. لہٰذا خبردار للہ اس دروازے سے الگ نہ ہونا. ہمارے پاس دو نمازیں ہیں ہے نا. جب نماز اللہ کی عبادت والی پڑھنی ہوتی ہے جسے صلاۃ نماز کہتے ہیں، تو ہم مصلی عبادت بچھا لیتے، اور جب طویل عبادت کرنی ہے تو فرش ازا بچھا لیتے، فرش ازا بچھا لیتے ہیں. اور فرش ازا اس لیے بچھاتے ہیں تاکہ زمانے کو معلوم ہو ہم اس فرش پہ آنے کے بعد اپنا ذکر نہیں کرتے، رسول اور آل رسول کا ذکر کرتے ہیں. اور رسول اور آل رسول کے ذکر سے کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. بس. اور ایک بات میں نے پڑھی روایتوں میں کہ کسی نے آ کے معصومین سے سوال کیا، مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو مولا نے فرمایا کہ میری جد ماجدہ کو اپنی دعا کے لیے واسطہ بنا لیا کرو، دعا قبول ہو جائے گی، دعا قبول ہو جائے گی. آپ نہ جانے کیسے سمجھے، میں اتنا تو میں ضرور کہہ سکتا ہوں، ہم لوگوں نے اپنے بچپنے سے دیکھا ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مصیبت یا بلا ہو، پریشانی آتی ہے تو ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو بی بی کا معجزہ سنوں گی، بی بی کا معجزہ سنوں گی. انصاف سے بتائیے پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ تو جب معجزے میں یہ برکت ہے تو زہرا کے کردار میں کتنی برکت رہی ہو. بس میرے نوجوانوں، لہذا جرأت مندانہ عمل ہونا چاہیے. اہل بیت سے محبت کرو تو اس طریقے سے کرو کہ اہل بیت بھی تمہیں کہتے ہیں ہاں یہ مجھے چاہتا ہے.
صرف زبانی دعوے سے کام نہیں، عملاً دعوے سے کام۔ لہذا اگر جی رہے ہو تو میں پھر ایک بات کہتا ہوں، ہر مجلسوں میں کہتا ہوں، جی رہے ہو تو قوم کے لیے بھی جیو، معاشرے کے لیے بھی جیو، اپنے انجمنوں کے لیے بھی جیو، اپنے ملک کے لیے بھی جیو، اپنی زمین کے لیے بھی جیو۔ اس لیے جو آدمی خود غرضی کی بنیاد پہ زندگی گزارتا ہے وہ وفادار نہیں ہوتا، بے وفا ہوا کرتا۔ بس لہذا ہماری زندگی اہل بیت سے رابطہ ہے، سیرت زہرا سے ہمارا لگاؤ ہے۔ آج ایام فاطمیہ اس بستی میں بڑے شان و شوقت کے ساتھ منایا جاتا۔ دیکھیے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں یا جعفری صاحب خوش ہو جائیں، ہے نا؟ مگر ایک بات صحیح ہے کہ جب دین کا کوئی پروگرام کسی بستی میں ہو، گاؤں میں ہو، تو اس مرکز سے گاؤں پہچانا جاتا ہے۔ آج ایام فاطمیہ دلہی پور میں ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا فلاں کے گھر میں ہو رہا، کہا جاتا دلہی پور میں ہو رہا۔ تو یعنی ذکر فاطمہ، ذکر اہل بیت، مجلس عزائے حسین، یہ ہمارے تعارف کا سبب ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری آبرو ہے۔ تو اس آبرو کو بچا کے رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا سب سے بڑا تعاون میں کہتا ہوں، جعفری صاحب نے بنیاد ڈال دی۔ وہ بیچارے پردیس سے اپنے وطن، بہرحال وہ پردیس وہ بھی ہے، اس لیے ہم تو وطن مانتے ہیں، وطن نہ مانتے جعفری صاحب تو یہاں آتے ہی کیوں بیچارے؟ وطن کا احساس ہوا تو بہرحال یہاں پہ عزا خانہ بنایا، بن گیا، تعمیر ہو گیا، بی بی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو طے ہے کہ اس 3 دن میں ہم کھوئیں گے کچھ نہیں، پائیں گے ضرور، ہم پائیں گے ضرور۔ تو اب کہیے گا مولانا کیا پائیں گے؟ بہت توجہ۔ تو عزیزان گرامی، ائمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی فرش عزا بچھا دے، تم کو وہاں تک بلا لے، تو سمجھ لو تمہارے لیے ایک جنت میں محل بنانے کا کام کر دیا۔ صلوات محمد والے محمد۔ سب سے بڑا تعاون آپ کی فرش عزا کو مضبوط بنانا۔ دیکھیے وہ اسکول، وہ کالج ہمیشہ ترقی کرتے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ اس کی تعداد سے زیادہ ہو جائے، ہے نا؟ تو لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کم سے کم جو وقت ملے مجلس سے۔ اور دیکھیے آپ اگر آئے ہیں، بس آخر میں آپ مجلس میں آئے آپ لوگ ماشاءاللہ، تو اس مجلس میں آنے پر نقصان ہوا کہ فائدہ؟ فائدہ۔ تو فائدہ کس معنی میں ہوا؟ اب سوال تو یہ بھی پیدا ہے نا۔ بہت توجہ ماشاءاللہ۔ تو آپ آئے مجلس میں کس لیے؟ ہے بہت توجہ۔ تو اتنا تو ضرور جواب ہے مولانا، ہم آنے کے بعد کم سے کم اتنا تو ہوا کہ جنت کی خوشبو ہمیں مل گئی، ہمیں جنت کی خوشبو مل گئی۔ تو عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے مولانا نصرت جعفری صاحب کہیں، جعفر امام بھائی کہیں یہ تو خطیب کا جملہ تھا، کہاں خوشبو میں نہیں ملی۔ اما جہاں پہ ذکر زہرا ہو وہ مقام جنت ہوتا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اور صادق آل محمد نے کیوں فرمایا کہ جب فرش عزا پہ آیا کرو تو دلہیز کو چوم کے آیا کرو، اور جب جایا کرو تو فرش عزا کو چوم لیا کرو، اور فرش عزا سے معاہدہ کیا کرو، اے پروردگار میں تو جا رہا ہوں مگر ہماری آخری حسرت یہ ہے اگر موت آئے تو یا تو خدا کے گھر میں یا تو فرش عزا پر۔ صلوات بس۔ ماشاءاللہ، علی 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 علی۔ بس میرے عزیز و میرے دوستو، لہذا ہم فرش عزا کو اور زیادہ اپنی
आबादी से अपने उससे आगे बढ़ाएं, खुश नसीबी है। और किसी से कहा जाए कि हज पे जाओगे, कोई है इस दुल्हीपुर में जो कहेगा हम नहीं जाएंगे। अभी हम कहेंगे ज़ियारत पे चलिए समर भाई, तो समर भाई कहेंगे कि नहीं जाएंगे, फौरन जाएंगे। तो जिस तरीके से हम ज़ियारत हुसैन के लिए मुस्तरिब रहते हैं, वैसे ही हमको फर्श अज़ा से भी मुस्तरिब रहना चाहिए। इसलिए कि यहाँ भी ज़ियारत पढ़ी जाती है मजलिस के बाद। ज़ियारत के मानी है मुलाकात के। आप जब कहते हैं ना कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या फातिमता ज़हरा, तो गोया आप ज़हरा से मुलाकात कर रहे हैं, अली से गोया मुलाकात कर रहे हैं, हसनैन से गोया मुलाकात कर रहे हैं, फैज़ान गिरामी शुहदाए करबला से मुलाकात कर रहे हैं। तो इसलिए फर्श अज़ा पे आया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यहाँ का बैठना अगर ज़हरा को पसंद आ गया तो कहेंगी ये वो शाहिर है जब हिंदुस्तान में फर्श अज़ा पे बैठता था। तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी अपने लाल के रोज़े से इसे मिला ना दूं तो मुझे ज़हरा न कहे। लिहाजा इसलिए अजीज़ों और दोस्तों, अज़ाए हुसैनी को आम करो, ज़माने पर इतना आम करो कि कम से कम लोगों को पता चल जाए कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। गासिब के चेहरे से पर्दा उड़ जाए कि गसब करने का वाला कौन है, हक मारने वाला कौन है, हक छीनने वाला है कौन है। हम तो किसी को बुरा कहते ही नहीं है, हम ये देखते हैं कि रसूल ने किससे कहा है कि तुम पैर रखो, किससे कहा है बचो। हम इतना देखते हैं ज़हरा नाराज है कि खुश है। अगर ज़हरा खुश है तो हम भी खुश हैं, ज़हरा नाराज है तो हम भी नाराज हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, यह है ज़िक्र ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और वो नबी की बेटी जो ज़माने में इतनी कम उम्र होने के बाद भी इतने मसाइब बर्दाश्त की। बस अभी मगरिब की अज़ान चंद ही लम्हों में होनी। आज अगर इस नबी की बेटी ने यह मसाइब बर्दाश्त न किए होते तो आज ये मस्जिदों से आज़ान सुनने का भी हमें मौका न मिलता। उसने अपना एक बाग सजा करके करबला के हवाले कर दिया और करबला में फर्जंदाने ज़हरा ने क़ुरबानी दे करके सुबह क़यामत तक के इस्लाम को सर्द व शादाब बना दिया। मगर हाँ अज़ीज़ान गिरामी, एक अजीब मंजिल है ज़हरा की। सारे मसाइब सुन चुके हैं, बस दो फ़िक्रे और मैं इस्तेमाम कर देना चाहता हूँ। अज़ीज़ों, साहिब औलाद हैं आप हज़रात, आप बहुत अपने बच्चों को चाहते हैं। तो अज़ीज़ों, क्या ज़हरा हसनैन को न चाहती होंगी? ए अज़ादारों, वो हसनैन जो बग़ैर माँ के एक लम्हा बसर न करना चाहते हों, अगर जिस वक्त बच्चों को ये पता चल जाए कि हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है, उन बच्चों पे क्या गुजर जाएगी। ए अज़ादारों, ज़रा पूछो वो हसनैन जो मस्जिद गए हुए हैं, अभी जब आए तो घर का अंदाज बदल गया। बजाय माँ के दरवाजे पर अस्मा खड़ी होके इस्तकबाल कर रही है। जब बहुत इसरार बढ़ा तो अस्मा बिन्त उमैस ने कहा, बच्चों अब वो माँ कहाँ है? अब वो माँ दुनिया से गुजर गई। ए अजीजों, चाहे बच्चों को माँ दिन में याद आए ना आए, मगर जब रात होती है ना तो बच्चों को माँ जरूर याद आती है। शाम होती है ना तो बच्चों को माँ जरूर याद आती है। ए अज़ादारों, 3 जमादुस्सानिया को जब माँ को दफन करने के बाद हसनैन घर पहुंचे होंगे, शाम आई होगी तो एक बार आवाज दी होगी, बाबा वो बिस्तर खाली है, अरे जिस पर माँ सोया करती थी। ए बाबा, पलाएं कौन लेगा?
عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ حسنین جب بستر پہ آتے تھے تو ماں دونوں بچوں کے سرہانے بیٹھ کر کے بچوں کے سائے کے مانند رہا کرتی تھی. آج یہ پہلا وقت ہے جب ماں سامنے نظر نہیں آئی، حسنین نے جب نہیں گفتگو کی ہو. ایک بار حسن نے کہا بھیا حسین بیٹا حسین صبر کرو. ادھر عزادارو حسن نے کہا ہوگا، ادھر حسین نے کہا ہوگا بھیا صبر کرو. مگر عزیزان گرامی ابھی یہی واقعہ نہیں ہے، ابھی تو رات گزرنی ہے. رات گزری میں حسنین سے کہوں گا ارے ماں کی شہادت کے بعد کوئی آگ تو لگانے نہیں آیا، تماچے مارنے زینب ام کلثوم کو تو نہیں آیا. مگر ہائے رے شام غریبہ کے بعد شام کا سناٹا، ارے اب جب کوئی آیا تو یا تو کانوں سے بندے چھیننے یا تو تماچے مارنے. اے زینب ام کلثوم خدا حافظ. ماں کا سایہ اٹھ گیا. حسنین گریہ کر رہے ہیں، علی آواز دے رہے ہیں. رسول کی امانت زخمی ہے، نبی کی بیٹی اس کائنات سے چلی گئی. واج حسن حسین بن ماں کے انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہم تسلیما لعمرہ. بار اللہ محمد وآل محمد کے صدقے تو فعل ہے. پروردگار اس حسینیہ بیت الحزن کے بانیان کے، اس سزائے حسینیہ کے بانیان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کی اولادوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھ. پروردگار مولانا منتظر جعفری صاحب کو بھی بالخصوص شفائے عاجل عطا فرما. پالنے والے جہاں جہاں مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. پالنے والے ظالم امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہمارے سروں پہ ہمارے مراجع اعظام نائبین امام کا سایہ برقرار رکھ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.